نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون آمنت باللہ صدق اللہ مولا عظیم. بابا یہ نہیں بیٹھنا، یا چوکڑی مار کے بو یا دوسانوں بیٹھ. دوستو عزیز و بزرگو السلام علیکم. آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وہ آیہ کریمہ اگرچہ اتنے مشہور نہیں اور علماء اس پر تباہ آزمائی نہیں کرتے، اس آیہ کریمہ کا ترجمہ جس طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے لوگوں کی کچھ نشانیاں بتائیں. جو ایمان والے لوگ ہیں ان کی نشانیاں کیا کیا ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اس وقت ان کے دل جوش میں آتے ہیں، ٹھاٹھے مارتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، جب ان پر رب کریم کے قرآن کی آیات تلاوت کی جائیں، آیات سنائی جائیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان پہلے سے زیادہ ہوتا ہے، زیادہ پختہ ہوتا ہے، ہر لحاظ سے زیادہ ہوتا ہے. اور ایمان والوں کی یہ بھی نشانی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہر حال میں ہر مقام پر وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور توکل کرتے ہیں. نشانیاں دو تین اور بھی ہیں لیکن میں یہیں تک رہوں گا، آگے پھر کبھی بات ہوگی. ہاں اگر بات آ گئی ہو سکتے آج چل جائے. کچھ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور کچھ لوگ بھیجے جاتے ہیں. جس طرح آنے اور بھیجے جانے میں فرق ہے، اسی طرح آنے والوں اور بھیجنے والوں کے مقام میں بھی فرق ہوتا ہے. جس کو رب کریم بھیجے اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، جو آئے اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے. رب کریم جس کو بھیجتے ہیں اس کو اپنی نشانیاں دے کے بھیجتے ہیں اور اس کو کسی خاص مقصد کے لیے بھیجتے ہیں. رب کریم نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کے بھیجا. اور کیوں بھیجا، کیوں نشانیاں دیں؟ اس لیے کہ اپنی قوم کو ظلمت سے نور کی طرف لے کے جائے. جو بھیجے جاتے ہیں
ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جائیں، پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے جائیں، دنیا سے نکال کر خدا کی طرف لے جائیں۔ یہ ان کا کام ہے جن کو رب کریم بھیجتا ہے۔ ہم آئے ہوئے میں شامل ہیں اور وہ لوگ بھیجے ہوئے میں شامل ہیں۔ جو بھیجا ہوا تھا اس نے اپنے ڈیرے پر بیٹھ کر 90 لاکھ مسلمان کیے۔ جو بھیجا گیا تھا اس نے، یہ تو ایک ہے نا، یہ تو ایک ہے نا، پتہ نہیں اس کے کتنے، اس جیسے کتنے لوگ رب کریم میں بھیجے ہوئے، پتہ نہیں وہ کیا کیا کر گئے ہیں۔ مجدد الفیسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرہند شریف میں بیٹھ کر آج بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ نام لو وہاں آپ کا فیض جاری ہے، فیض چلتا ہے۔ میں عرض کی رب کریم نے فرمایا موسیٰ آپ پوچھتے ہو میں خضر کے پاس کیوں جاؤں؟ فرمایا میں نے اس جیسے کئی بندے بنائے ہوئے ہیں، ایک خضر نہیں ہے، کئی ایسے بندے بنائے ہوئے ہیں، میرے بندوں میں ایسے بہت سے بندے ہیں، ان بندوں میں سے خضر ایک ہے۔ تو جو بھیجے گئے ہیں، جو مسلمان کرتے ہیں، جو لوگوں کو رب کریم کی طرف بلاتے ہیں، نور کی طرف لے کے آتے ہیں، وہ بھیجے گئے ہیں، ہم آئے ہوئے ہیں۔ خدا کرے ہمیں بھی کوئی بھیجا ہوا مل جائے جو ہمیں بھی منزل تک پہنچا دے۔ بظاہر ہم جیسے لوگ ہماری طرح کھاتے ہوئے، ہماری طرح شکل و صورت، 2 ہاتھ 2 پیر، جن کو اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، لیکن یہ حضرت انسان کو معمولی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو رب کریم نے اپنے دست قدرت سے پیدا بنایا ہے۔ جس کو رب اپنے دست قدرت سے بنائے، پھر جو اس کی تعظیم نہ کرے تو پھر جرمانہ آپ خود لے لیں کہ کس کے جرمانہ کیا ہونا چاہیے۔ اور ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی بات عطا کر دے، جس کو بھی، کوئی تخصیص نہیں ہے، سید ہو، تارڑ ہو، گوندل ہو، نہ، جس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی بات عطا کر دے، پھر اس کی بات ذاتی بات نہیں ہوتی، خدائی کی بات ہوتی ہے۔ جس کو بھی رب کریم اپنی بات عطا فرما دے، پھر اس کی کہی ہوئی بات اس کی ذاتی بات نہیں ہوتی، وما ينطق عن الهوى ہوتی ہے، وہ رب کریم کی بات ہوتی ہے، کسی اور کی بات نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کی بات کا انکار کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور رب کریم نے، خالق کائنات نے جس قدر اہمیت اس حضرت بشر کو دی ہے، لفظ میں بشر کا استعمال کر رہا ہوں، جس قدر اہمیت رب کریم نے اس حضرت بشر کو دی ہے، کائنات میں اتنی اہمیت کسی کو نہیں دی، اور اس اہمیت پر ہر انسان کی نظر رہنی چاہیے۔ جو اہمیت رب نے اس حضرت بشر کو دی ہے، اتنی کائنات میں کسی ان چیز کو نہیں دی گئی، اور جو اہمیت دی گئی ہے، آپ کی میری سب کی نظر اس اہمیت پر رہنی چاہیے، آگے پیچھے نہیں جانی چاہیے۔ لوگ ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں 2 آنکھیں 2 پیر 2 سر ہاتھ، کھانا ہماری طرح کھاتا، دیکھتا ہماری طرح، سوتا ہماری طرح، بچے ہماری طرح پیدا کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جو اہمیت رب نے دی، نظر اس اہمیت پر رہنی چاہیے۔
دو ہاتھوں پر نہیں ہونی چاہیے، دو آنکھوں پر نہیں ہونی چاہیے، دو پیروں پر نہیں ہونی چاہیے، کھانے پینے پر نہیں ہونی چاہیے۔ کافر یہ کہا کرتے تھے وہ یہ نبی ہے جو بازاروں میں پھرتا ہے، یہ نبی ہے جو ہماری طرح کھاتا ہے۔ اور رب نے فرمایا ظالموں تم اسے کھاتا پیتا تو دیکھتے ہو، ارے یوم وصال کے روزے رکھتے نہیں دیکھتے؟ تم اسے بازاروں میں چلتا پھرتا تو دیکھتا ہو، کعبہ قوسان کی منزلوں میں چلتا پھرتا نہیں دیکھتے؟ تم اس کا دانت شہید ہوتا دیکھتے ہو، خون نکلتا تو دیکھتے ہو؟ کیا جب پورا سینہ شک ہوا ایک قطرہ بھی خون کا گرا کہیں؟ تو نظر پاؤں پر نہیں، ہاتھ پر نہیں، کھانے پینے پر نہیں، نظر اس اہمیت پر ہونی چاہیے۔ اور اہمیت کیا ہے؟ اہمیت ذکر اذکار نہیں ہے، اہمیت ذات برادری نہیں ہے، اہمیت جاگیر نہیں ہے، اہمیت پیسہ ٹکا نہیں ہے۔ اہمیت کیا ہے؟ اہمیت ہے قرب الہی اور نیابت الہی۔ اس کو رب نے چنا اپنے قربت کے لیے، اس کو چنا رب نے اپنے نیابت کے لیے۔ ارے قرب الہی قربت کو تھوڑی اہمیت ہے، قربت کو تھوڑی اہمیت ہے، اور نیابت الہی کو تھوڑی اہمیت ہے۔ جس کو رب اپنی نیابت کے لیے چن لے اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہوگا؟ اب یہ اس کا اپنا انتخاب ہو، چن لے تو ایک میراثی کو چن لے، یہ اب اس کا اپنا فیصلہ ہے، اپنی مرضی ہے۔ یہ مردان شاہ قادر آباد والے میراثی کا مرید ہے، یہ فتح شاہ پور والے سیدی میاں میانوں کے مرید ہیں، نور الحسن شاہ کہلوی میاں شیر احمد کا مرید جو ارائی ہے، بلے شاہ ارائیوں کو مرید ہے۔ کیا کہیں، یہ اس کی مرضی ہے۔ جس کو اپنی نیابت کے لیے چن لے وہی معین الدین چشتی اجمیری ہے، وہی داتا گنج بخش اجمیری ہے، وہی مہر علی ہے، وہی مجدد الفیسانی، جس کو بھی وہ چن لے، جس کو وہ چن لے۔ ہے اور جب یہ حضرت بشر تخلیق ہوا، ڈاکٹر صاحب جب یہ حضرت بشر تخلیق ہوا، آپ تخلیق ہوئے، ہمارا باپ تخلیق ہوا، اس کو دست قدرت سے بنایا گیا، اور اس کے وجود میں آنے سے پہلے کیا اہمیت ہے، کیا مقام دیا گیا؟ اس کے آنے سے پہلے، لباس بشریت میں آنے سے پہلے فرشتوں کو کس بات کے لیے تیار کیا گیا؟ فرشتوں کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ ہمارے باپ کے وجود میں آنے سے پہلے، لباس بشریت میں آنے سے پہلے، اور فرشتوں کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے؟ فرشتوں میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ چیز بنانا جو میرے قریب رہے، جس کو میں قرب عطا کروں گا، وہ بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے دلیلیں دی، اب رب کریم تعلیم دے رہے ہیں اس کی اہمیت کی۔ فرمایا جب میں بنا لوں، جب مکمل ہو جائے یہ بشر، نفخت فیہ من روحی، جب میں اپنے تمام کمالات اس میں منتقل کر دوں، اپنے روح اس میں پھونک دوں، پھر کرنا کیا ہے؟ یہ ہے وہ تعلیم جو حضرت بشر کے لیے دی جا رہی ہے، یہ اہمیت دی جا رہی۔ فرشتوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ تعلیم کیا ہے؟ رب نے فرمایا جب میں اپنے روح پھونک دوں، جب اس میں اپنے کمالات منتقل کر دوں، تو پھر اس کی تعظیم تم پر فرض ہے، سجدہ کرنا ہے۔ جس بشر کو بھی، یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، جس بشر کو بھی
رب اپنی نیابت کے لیے چن لے، اپنے قرب کے لیے چن لے، اس کی تعظیم ہر ایک پر فرض ہو جاتی ہے۔ جو تعظیم نہیں کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ قاری صاحب جو تعظیم نہیں کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیوں؟ رب کی تعلیم یہی ہے، اپنے پاس بات نہیں، رب کی تعلیم یہی ہے۔ فرشتوں جھک جانا، تعظیم کرنا، عزت کرنا، سجدے میں پڑ جانا، تعلیم دی جا رہی ہے تعظیم کی، عظمت کی، اہمیت کی۔ یہی اہمیت پیش نظر رہنی چاہیے، چاہے خواجہ صدیق احمد ہو، چاہے نور الحسن شاہ کہلوی ہو، چاہے شیر محمد شرک پوری ہو، چاہے شاید سلمان توسوی ہو، چاہے جلال پور حیدر شاہ جلال پوری ہو، کوئی بھی ہو، یہ اہمیت سامنے رہنی چاہیے۔ اور سجدوں فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ رب کریم تعلیم دے رہے ہیں، تعظیم کی، ادب کی، عزت کی، احترام کی۔ اور جب رب احترام کرایا، ہم کون ہوتے ہیں؟ رب احترام کرائے، ہم کون ہوتے ہیں؟ قاری صاحب بات کرنے لگا ہوں، اب بھی داد نہ ملے تو پھر واپس پیرس بھیجنا پڑے گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جس کے قدموں میں جنتی دروازہ ہو، زود الانبیاء ہو، لوگ رش کریں، یا فرید کہیں، جس کے دروازے سے گزرنا فخر سمجھے، وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو قطب الدین بختیاری کاکی کے مرید ہو۔ کیا بات ہے! حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لائے خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کے پاس، آپ نے پانی مانگا، بابا صاحب سے پیر نے کہا فرید الدین پانی لاؤ، پانی کا پیالہ لے کے آئے، پیر کو پیش نہیں کیا، اپنے پیر کے ہاتھ میں دیا، عرض کی بادشاہ اپنے بادشاہ کو خود پیش کر پیالہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں بادشاہ کو خود پیش کرے، میری جرت نہیں ہے۔ کیا بات کرتے ہیں! اس اہمیت پر نظر رہے، جو اہمیت رب نے دی ہے، پھر نسب قصب چھوڑ دیتا ہے، نسب عصب کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اہمیت پر نظر رہتے اور تعظیم ہی رہتی ہے، پھر بندہ بے ادب نہیں ہوتا، پھر بندہ با ادب رہتا ہے۔ بابا صاحب گیا مدینہ پاک، سرکار کے بارگاہ میں حاضری ہوئی، آپ زمین بوسی کرنا چاہتے ہیں، زمین کو بوسہ دینا چاہتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں، بوسہ دینے کی کوشش کرتے لیکن پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، سر اٹھا لیتے ہیں، پھر نیچے ہوتے ہیں، زمین بوسی کروں، پھر اٹھ جاتے ہیں، 4-5 دفعہ اس طرح ہوا۔ خادم نے عرض کی تھی حضور آپ زمین بوسی کرنا بھی چاہتے ہیں، کر نہیں رہے، وجہ کیا؟ آپ نے فرمایا بات ٹھیک ہے تیری،
لیکن میری بھی بات سن، جب میں زمین کو بوسہ دینے کی کوشش کرتا ہوں اندر سے آواز آتے فریدہ حیا کر، تیرے لب اس قابل ہیں کہ اس زمین پر لگیں؟ کیا بات کرتے ہو؟ جب یہ اہمیت پیش نظر ہو، اور تیری زبان دہن اس قابل ہے کہ زمین پر لگے؟ فریدہ حیا کر، اور اس کے عملی ثبوت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت صاحب معظم آبادی رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف حاضری ہوئی، میں ساتھ تھا۔ آپ جب اندر دربار کے اندر گئے، قاری صاحب جو بات چوکھٹ ہے نا، اس کے بعد جو پوڑی ہے، اس کو آپ نے بوسہ دیا، سجدے کی حالت میں دیا۔ آپ بوسہ دینے کے بعد ساتھ رو رہے ہیں، آنسو گر رہے ہیں۔ اس قمیض کے اس پلو سے، قمیض کے اس پلو سے آپ وہ آنسو اور اپنے لب مبارک صاف کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کی تھا حضور یہ کیا؟ فرمایا میرے آنسو اس قابل نہیں کہ بابا صاحب کی چوکھٹ پر بھی پڑے۔ کیا بات کرتے ہو؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر، سنو ہاشمیوں، ڈاکٹر صاحب سنو۔ با ادب ہونے کا دعویٰ ہو نا، با ادب ہونے کا دعویٰ ہو تو اس کا عملی ثبوت بھی دینا پڑتا ہے، اس کا عملی ثبوت بھی دینا پڑتا ہے۔ اس سے بڑا ادب اور کیا ہوگا؟ سرکار تشریف لاتے ہیں امیر خسرو کے قبر پر، فرمایا خسرو ہاتھ نکال میں بیعت کروں۔ عرض کے کھبا ہاتھ نکالا، فرمایا سجا ہاتھ لا۔ عرض کے حضور سجا ہاتھ نظام الدین کے صورت میں پہلے پیش کر چکا ہوں، کھبا ہاتھ فارغ ہے، وہ حاضر ہے۔ با ادب ہونے کا دعویٰ ہو تو عملی ثبوت دینا پڑتا ہے، ثبوت کے بغیر دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے۔ آوا جی، ثبوت کے بغیر دعویٰ، ثبوت کے بغیر دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے۔ ایک اور بات کر جاؤں، جب رب نے کہا فرشتوں سجدہ کرو، سجدہ کیا، ایک اکڑ گیا، نہ کیا۔ رب نے فرمایا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ بدبخت بشریت کی دشمنی میں اب پیش تھا، یہ شجرہ نسب کھول بیٹھ، شجرہ کی کتاب کھول بیٹھا، شجرہ کھول بیٹھا۔ یا اللہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ کمی ہے، میں چودھری ہوں، کمی چودھری کمی کا کیسے سجدہ کرے؟ یہ چھوٹا میں بڑا ہوں، یہ کمتر ہے میں اعلیٰ ہوں، آگ مٹی سے اعلیٰ ہے۔ پتہ چلا جو شجرہ نسب پھولے وہ شیطان ہے، شجرے پھولنا شیطان کا کام ہے۔ جو با ادب لوگ ہوتے ہیں وہ شجرے نہیں پوچھتے، وہ یہ عظمت دیکھتے ہیں، یہ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا کہ رب کا مقرب ہے، رب نے اپنے قرب میں رکھا ہے۔
کچھ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو اہمیت رب نے اس کو دی ہے کائنات میں کسی کو اہمیت نہیں دی. یار اس سے بڑی اہمیت اور کیا ہوگی جس کو رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, دست قدرت سے بنایا ہے. رب نے فرمایا محبوب صدیق جو راز پوچھتا بتا دے. یہ تیری قیمت پڑ رہی ہے, میری قیمت پڑ رہی ہے, اس بشر کی قیمت پڑ رہی ہے جسے تو اپنے جیسا کہتا ہے, اس کی قیمت. محبوب راز بتا دے. راز کیا بتایا؟ فرمایا صدیق سن, رب نے معراج کی رات فرمایا تھا میرے محبوب تیرا امتی دوسرے مسلمان کا دل آدھی کھجور کے بدلے راضی کر دے میں بخش دوں گا, میں بخش دوں گا, میں بخش دوں گا. جو ہم وضو کی نیت کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے, جو بابے نیت کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے. تیری نیت اور ہے, میری نیت کچھ اور ہے. بابے کیا نیت کرتے ہیں جب وضو کرتے ہیں نماز کے لیے؟ وہ فرماتے ہیں یا اللہ تیرے محبوب کی طریقت پر وضو کرنے کی نیت کرتا ہوں. تیرے محبوب کی طریقت پر وضو کرنے کی نیت کرتا ہوں. میری کوتاہیاں معاف فرما اور مجھے پاک بندوں میں شامل فرما. تیرے محبوب کی طریقت پر وضو کرنے کی نیت کرتا ہوں. تیرے محبوب کی طریقت پر وضو کرنے کی نیت کرتا ہوں. میری کوتاہیاں معاف فرما اور مجھے اپنے پاک بندوں میں شامل فرما. پاک بندوں میں شامل فرما. اور پاک وہ ہوتا ہے جو جلوت میں پاک ہو اور خلوت میں بھی پاک ہو. بابے کیا بات کہتے ہیں, فرماتے ہیں اور جو کام جلوت میں نہیں کرتا, لوگوں کے سامنے کرنے سے ڈرتا ہے, ارے خلوت میں رب کے سامنے کرتا ہے. جو کام جلوت میں نہیں کرتا لوگوں کے ڈر سے, مخلوق کے ڈر سے, ارے خلوت میں خالق کے حیا نہیں کرتا. میں بڑا عرصہ خوف کے معنی تلاش کرتا رہا. خوف کیا, تعریف کیا ہے خوف کی؟ قاری صاحب کہتے جی خوف خدا دا خوف کرو. رب نے فرمایا میرے عالم بندوں میں وہ بندے ہیں جو مجھ سے ڈرتے ہیں. جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے اپنے نفس کی خواہشات سے ڈرا, اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. رب کریم کے فرمان ہے. اس خوف کا تعریف کرنے کے لیے بڑی تعریف تلاش کرتا رہا. اس خوف کی تعریف کیا ہے؟ آخر ایک دن ایک بابے نے بتایا جلوت تو جلوت رہی, وہاں تو بندہ لوگوں سے حیا کرتا ہے, من مانی کرنے سے گھبراتا ہے, لیکن جو خلوت میں بھی من مانی نہ کرے وہی اصل ڈرتا ہے. جو خلوت میں بھی من مانی نہ کرے, جو خلوت میں بھی من مانی نہ کرے, میں اس بچی پہ قربان جاؤں جس نے خلوت میں بھی من مانی نہیں کی ہے. عمر فاروق کا دور ہے, آدھی رات کا وقت ہے, عمر فاروق گشت پر ہیں,
ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹا دودھ میں پانی ملا لے، وہ کہتے ہیں اماں فاروق دیکھ رہا، عمر دیکھ رہا ہوگا۔ ماں نے کہا بیٹا عمر کہاں، وہ تو سویا ہوا ہوگا، تو پانی ڈال لے۔ اس بچی نے اب خلوت ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، ترغیب بھی مل رہی ہے، لیکن خلوت میں جو منمانی نہ کر وہی ڈرتا ہے اپنے رب سے۔ جس دن سے میں نے یہ تعریف پڑھی ہے نا، میں ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا ہوں، ایک عجیب کشمکش مبتلا ہو گیا۔ میرے پر ایک ایسی قوت طاری ہے جو کسی بات پر مجھے مجبور کرتی ہے، جو میں لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا۔ جب خلوت میں جاتا ہوں وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ بابا سامنے آ جاتا ہے، وہ خلوت میں منمانی کرتا، پھر کہتا میں رب سے ڈرتا ہوں، پھر کہتا رب سے ڈرتا ہوں۔ لوگوں کے سامنے نماز پڑھے، خلوت میں ملاوٹ کرے، لوگوں کے سامنے حج کرے، خلوت میں سود کھائے، لوگوں کے سامنے تہجد پڑھے، نمازیں پڑھے، خلوت میں کام تولے، پھر کہتا میں خوف خدا سے خوف بھی کھاتا ہوں، پھر کہتا دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور دعا کیسے قبول ہو؟ من مانی تو کرتا ہے۔ جب بھی وہ بات کرنے کی کوشش، دل بڑا کرتا ہے، بڑا دل کرتا ہے، لیکن جب بھی وہ بات کرتا ہوں یہ بابا سامنے آتا ہے، کہتا ہو حیا کر۔ باہر تو ڈاکٹر کے ڈر سے کیے نہیں، یہ بات کی نہیں، حافظ صاحب کے ڈر سے بات کی نہیں، خلوت میں جب تو کہتا ہے خدا آگے بھی ہے، پیچھے ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی، جب ہر تیرے پاس خدا ہے پھر بھی منمانی کرتا ہے، منمانی کرتا ہے۔ جو خلوت میں بھی منمانی کرے وہ خدا سے ڈرتا نہیں ہے، چاہے کوئی ہو، کون بھی ہو۔ جو منمانی نہ کر، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جو منمانی نہ کرے، اپنی مرضی نہ کرے۔ آگے حافظ جی کیا؟ وذاک رسم رب ہی، جو اپنے رب کا ذکر کرے، منمانی بھی چھوڑے، رب کا ذکر بھی کرے۔ آگے فصلا، پھر نماز بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، اور پھر اپنی عاقبت کو اس دنیا سے بہتر سمجھے، اس کوشش میں لگا رہے کہ میرا وہ جہان ٹھیک ہو جائے، اس جہان کے کیا پرواہ، وہ کامیاب ہے۔ زرداری کہتا ہے میں کامیاب ہوں، نواز شریف کہتا ہے میں کامیاب ہوں، جاوید ہاشمی کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ مل کے میں کامیاب ہوں۔ جانے والے بھی خوش، ملانے والے بھی خوش، جانے والے بھی خوش ہیں، ملانے والے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، شکریہ بندہ آ گیا۔ ان پڑھووں کو پتہ نہیں چلتا، ان پڑھے لکھو بیوقوفوں کو، جاہلوں کو یہ پتہ نہیں چلتا، اور جو ایک کا نہیں بنے وہ تیرا کہاں سے بنے گا؟ بے ایمانو، جو ایک کا نہیں بنا تیرا کیسے بنے گا؟ میرے پیر نے کیا بات فرمائی،
آپ نے فرمایا جو انڈا ایک مرغی کے نیچے گندا ہو گیا وہ سب کے نیچے گندا ہے. جو ایک کے نیچے گندا وہ سب کے نیچے. جو نواز شریف کے نیچے گندا وہ زرداری کے نیچے بھی گندا, وہ عمران خان کے نزدیک بھی گندا, جو زرداری کے نیچے گندا سب کے نیچے گندا. جو ایک کا گندا وہ سب کے نیچے گندا. چاہے امریکہ مرغی لے آؤ, برطانیہ کی مرغی لے آؤ, نیچے رکھو انڈا, گندا انڈا صاف نہیں ہو سکتا. قد افلح من تزکا. جو منمانی چھوڑ دے وہی ولی ہے. جو منمانی چھوڑ دے وہی ولی ہے. چاہے داڑھی نہ بھی ہو, صافہ نہ بھی ہو, ٹوپی نہ بھی ہو, جو منمانی چھوڑ دے وہی ولی ہے, وہی رب کا مقرب ہے. میرے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے استنجا کرنے ادھر باہر کو, خادم ساتھ تھا, ایک کلین شیپ بندہ بڑی پٹھی ٹوپی پہن کر, بڑی ٹھاٹھ باٹ سے شاہانہ لباس پہن کر گھوڑی پر جا رہا تھا. آپ کی نظر پڑ گئی, آپ نے دل دیکھا, دل میں عشق خدا ٹھاٹھے مار رہا, سمندر موجزن ہے. آپ سوچ میں پڑ گئے ظاہر کیا ہے باطن کیا ہے. لگتا ہے اس بندے نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا اس صورت میں. آپ نے خادم سے فرمایا یار بندہ تو ہمارے کام کا ہے, پتہ نہیں جا کس طرف جا رہا. خادم نے عرض کیا حضور فرمائے تو میں بلا رہا ہوں. فرمایا یہ بلانے سے نہیں آئے گا, چل ہم اپنے حجرے میں چلتے, یہ خود بخود آ جائے گا. آپ واپس آ گئے, حجرے میں بیٹھے, پتہ نہیں کون سی تار کھینچی, کون سی کنڈی لگائی, گھوڑی اسی جگہ رک گئی. ایڑی ماری, سوٹھی ماری, چابک ماری, گھوڑی چلتی نہیں, گھوڑی چلتی نہیں. سارا زور مارا, گھوڑی چلتی نہیں. آخر بے بس ہو کے گھوڑی کو چھوڑ دیا, جہاں چلتی چل. گھوڑی جوں چلے, خواجہ صاحب کو حجرے کے دروازے کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. رب نے اہمیت فرشتوں سے عزت نہیں کروائی, اور رب نے اہمیت عزت نہیں کروائی. ہاں اترا, اندر آیا, قدم بوسی کی, بیٹھا. آپ نے فرمایا بھائی سودا اندر لے کے چھپاتے کیوں ہو؟ سودا ہو تو دینا چاہیے, سودا ہو تو چھپاتے کیوں ہو؟ رب نے دیا جو ہے یہ دینے کے لیے دیا ہے, تقسیم کرنے کے لیے دیا ہے, چھپانے کے لیے نہیں دیا. اللہ کی مخلوق گمراہ ہو رہی ہے اور تو اس کو چھپا چھپا کے رکھتا, قبر میں لے جا کیا کرے گا؟ دے, تقسیم کر, اللہ کی مخلوق کو دے, شکر کر, رب نے تجھے یہ مقام دیا ہے. تو نعمت تقسیم کرتا ہے. یار ایک اور بات آ گئی, سرکار کی بات سن, نعمت پر بات آ گئی. سرکار فرماتے ہیں تو زکوٰۃ دیتا ہے, جو زکوٰۃ لینے والا ہے تو اس کا شکر ادا کر کہ اس نے تیری زکوٰۃ لی ہے. اگر وہ نہ لیتا تو سخی کہاں سے بنتا؟
شکر کر لینے والے قبول کر لی. تجھے سخی لینے والے نے بنایا ہے، اگر نہ لیتا تو سخی کیسے بنتا؟ اگلی بات بھی کر جاؤں، اگلی بات بھی کر جاؤں. ان کو سخی بھی ہم نے بنایا، ہم نہ ہوتے لینے والے. نہ ہم نہ ہوتے، ہم جھولی پھیلا کے کھڑے نہ ہوتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں بھی وہ دروازہ بتایا جہاں سے خالی نہیں جاتا. ان کے دل میں یہ بات پیدا کی، اما السائل فلا تنہر، جو آ جائے خالی نہیں بھیجنا. خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ عمرہ کر کے آئے، ہمارے بزرگ حاضر ہوئے، پوچھا جی آپ سول سروس کے بندے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، ہمیں بھی کچھ بتائیں کیا ملا ہے. اب کوئی کیا بتائے کیا ملا ہے، کوئی کیا بتائے کیا ملا ہے، ہائے ہائے، کوئی کیا بتائے کیا ملا، کوئی کیا بتائے کیا ملا. بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے. قاری صاحب آپ کی نظر، بخشش تیری نظر کی طرف دیکھ رہی ہے. یا رسول اللہ، بخشش تیری آنکھ کی طرف دیکھ رہی ہے. محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، کوئی بتائے تو کیا بتائے، تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. اور اے سبا، اہل کرم سے اتنا کہنا، اے سبا اہل کرم سے اتنا کہنا، جو کچھ طلب نہیں کرتے ان کو کیا دیتے ہیں. اے سبا اہل کرم سے یہ کہنا، اے سبا اہل کرم سے اتنا کہنا، جو کچھ طلب نہیں کرتے ان کو کیا دیتے ہیں. ان کو بھی تو کچھ دیتے ہیں نا، جو چپ چاپ کھڑے ہیں، مانگ بھی نہیں رہے، ان کو بھی کچھ دیتے ہیں نا. محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. بخشش تیری نظر کی طرف، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے. محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. اے سبا اہل کرم سے اتنا ہی کہنا، جو کچھ طلب نہیں کرتے ان کو کیا دیتے ہیں. ان کو بھی کچھ دیا جاتا ہے نا. ہائے ہائے، اے سبا اہل کرم سے اتنا کہنا، اے سبا اہل کرم سے اتنا ہی کہنا، جو کچھ طلب نہیں کرتے انہیں کیا دیتے ہیں. بخشش تیری ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے. محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. محسن تیرے دربار میں چپ چاپ. بار بار کہا گیا حضور بتائیں کچھ ملا کیا ملا. آپ بھی تنگ آ گئے، اگر کچھ تو جواب دینا تھا. کیا جواب دیا؟ فرمایا حضرت جی
سخی در پر بلائیں تو خالی تو نہیں ٹورتے. سخی در پر بلائیں خالی تو نہیں ٹورتے. بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے. بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے. محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. کبھی دربار میں چپ چاپ کھڑے ہو کر لو لگا کے دامن پھیلا کر کچھ بھی نہ مانگ پھر بھی وہ دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے. وہ کیا دیتے ہیں؟ بخشش بھی تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے. محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. بات کہاں سے چلی تھی کدھر چلی گئی؟ اس بشر کو جو رب نے اہمیت دی ہے، یہ اہمیت تھوڑی ہے. اس کے آنے سے پہلے فرشتوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے، جو سبق دیا جا رہا ہے، جو سبق پڑھایا جا رہا، اور میرا نائب آ جا تعظیم کرنا، ادب کرنا، ادب کرنا، ادب کرنا، شجرہ نہ پھولنا، کتنے شجرے کی کتاب نہ پھولنا. میرا نائب ہے، کہیں اپنے جیسا نہ سمجھنا، اپنے سے کم تر نہ سمجھنا. یہ تھوڑی اہمیت ہے. کیا بات فرمائے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہو نیکوں کو نیکیاں، نیکوں کی نیکیاں مقرب لوگوں کی برائیاں ہیں. تو میں جو نیکیاں کرتے ہیں، جو فرائض ادا کرتے ہیں، جو رب کریم کو مقرب بندے ہیں، قرب الہی میں رہنے والے ہیں، ان کے نزدیک یہ برائیاں ہیں. ان کے نزدیک نیکی کچھ اور چیز ہے. ایک اور بات کر دوں. قاری صاحب آپ کی نظر آج سارا جمعہ آپ کی نظر کیا یاد کریں گے؟ پر یہ بات پیرس میں نہیں ملے گی، اور کوئی نہ مولوی بتائے گا نہ پیر بتائے گا، کہ سارے جاتے ہیں یورو کمانے کے لیے. بتائے گا بات کیا بتائے گا؟ سارے جاتے ہیں یورو کمانے کے لیے، بات کیا بتائے گا؟ میں دبئی گیا، وہاں 3-4 حضرات آئے ہوئے تھے. میری تقریر تھی. میری تقریر شروع ہونے سے پہلے نعت خوانی ہوئی، تلاوت ہوئی. ان حضرات کو وقت دیا گیا، وہ صرف یہی تقریر کرتے رہے. مسجد بنانا نیکی کا کام ہے، اس کے لیے جو خدمت ہو کر دیں. اب 300-400 مجمع ہو، اس میں صرف 15-20 ریال دبئی کے ہوں، مر مٹنے والی بات ہے. 400 بندے صرف 20 ریال. لوگوں کو یہ خیال تھا، جب میری تقریر شروع ہوئی ان کو خیال تھا تقریر ختم کر کے یہ بھی مانگے گا، یہ بھی چندہ مانگے گا. لیکن میں نے کیا مانگنا تھا؟ میں تو صرف محبت کا طالب ہوں، پیار کا طالب ہوں. جملہ کہہ رہا ہوں، اہل محبت صرف محبت کے آئینے میں دیکھتے ہیں. اہل محبت صرف محبت کے آئینے میں دیکھتے ہیں، اور کوئی شیشہ ہے ہی نہیں ان کے پاس. ہم تو پیار والے لوگ ہیں. خواجہ سعید الدین رحمت اللہ علیہ کیا پیار فرمایا. اس کے پیار نے میرے جیسے بندے کو لائن پر لگا دیا. تشریف لائے، ایک جمعرات میں نہ جا سکا، چارپائی پر بیٹھے، سامان اندر رکھوایا، مجھے بلایا، اپنے پاس بٹھا کے فرمایا میں دسن آیا کہ میں رسیاں.
قاری صاحب میں دس اہل محبت صرف محبت کے آئینے میں دیکھتے ہیں, پیسے کے آئینے میں نہیں دیکھتے. میں دسنا ڈاکٹر صاحب میں دسنا میں روسے کون نہ مر جائے تیری اس ادا پر. اب کون آ کر یہ کہے میں 10 آیا میں روسے ہیں, کون کہے؟ گاڑی بھی ہے, ماڈل بھی ہے, بینک بیلنس بھی ہے, مریدوں میں بھی اضافہ ہوا ہے, لیکن یہ پیار کون دے؟ یہ پیار کون دے؟ ایک بات کرنے لگا ہوں, پہلے میں ان باتوں کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا ہوں. پہلے بھی ان باتوں کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا ہوں, لیکن الحمدللہ ان کی بارگاہ سے نہ ہو, باقی خیر ہے. ایک حضرت حج کا تشریف لائے, میں سلام کے لیے گیا, وہ فرمانے لگے جی ہم حج کی ترغیب نہیں دیتے, لوگوں کو حج کی ترغیب نہیں دیتے, حج پر جانا چاہیے, عمرے پر جانا چاہیے, عمرہ کرنا چاہیے. میں خیر دلیلیں دینے لگ گیا. میں نے کہا جی معاشی مسائل بھی ہوتے ہیں, گھریلو مسائل بھی ہوتے ہیں, بندہ جوانی میں کمائی کرتا ہے, بڑھاپے میں کچھ پونجی بچ جائے, بڈھا ہو کے بندہ حج پہ جاتا ہے. وہ فرمایا نہیں پھر بھی چاہیے, یہ ساڈا قصور اسی لوگوں نے دس دے نہیں. میں جو سچی گل کراں, جان کے امان پاؤں تو عرض کروں. فرمایا ہاں. میں کہ تواڈے دادے سن تے دسے مکے گیا گل مکدی نہیں جی اتنے نہ مکے. تواڈے دادے دسے ہوں پتہ نہیں دادا ٹھیک سی ہے تسی ٹھیک ہے, یہ فیصلہ تسی کر لو. سن تواڈے دادے دسے. ہائے ہائے وہ بات پتہ نہیں کیا کرنی تھی, کدھر گئی. ہاں میں نے کچھ نہ مانگا, تقریر کے بعد ملے, کہتے جی ہم تو حیران ہیں, پیر ہو کر مانگا کچھ نہیں. اور میں نے کہا مانگنا کیا ہے, جہاں محبت مل جائے, پیار مل جائے, اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. جس کو رب کا پیار مل جائے, رب کی محبت مل جائے, اس کو اور کیا چاہیے. مجھے ایک بزرگ نے کہا, بابا نور والے نے, اس نے کہا تو لگتا تو میرے تے عاشق ہو گیا. میں نے عابد صاحب سے بات کی, میں نے کہا بابا کہتے لگتا تو مجھ پر عاشق ہو گیا. عابد صاحب نے مجھے کہا اسے کہنا مجھے عاشق نہ بنائے, اپنا معشوق بنائے. عاشق نہ بنا, اپنا محبوب بنائے. میں نے فرق سمجھ نہیں آیا. فرما عاشق کے لیے امتحان ہی امتحان ہوتے ہیں, اور محبوب کے لیے ہر چیز موجود ہوتی ہے. جب بھی پوچھا جائے عاشق بننا یا محبوب, عاشق کبھی نہ بننا, محبوب بننا. محبوب بنے, رب نے محبوب بنایا, پھر فرما والا صاف ہو یوتی کہ رب کو فتر دو, محبوب اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا. عرض کہ یا رسول آپ کب راضی ہوں گے؟ غلاموں نے عرض کی یا رسول آپ کب راضی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جب تک میرا ایک بھی امتی دوزخ میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا. تو کہتا میرے جیسے, رب نے تو کہا سجدہ کرو, تعظیم کرو. آنے سے پہلے تعلیم دی جا رہی ہے, وہ تعظیم کرنا. اپنے لیے بنایا, کائنات کے لیے نہیں بنایا, اپنے لیے بنایا. تعظیم کرنا,
دھیان کرنا، فرشتہ بننے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ بننے سے میری توقیر گھٹتی ہے۔ میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو، مسجود ملائک ہوں۔ ایک اور عرض کر جاؤں، بخشش کوتاہیوں کو صاف کر دیتی ہے، کوتاہیوں اور خطاؤں کو مٹا دیتی ہے، کھاتا پاک کر دیتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے۔ محسن تیرے دربار میں ہائے ہائے، ابلیس نے انسان دشمنی کو، تیرے میری دشمنی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں تیرے اس نائب کو بہکانے کی کوشش کروں گا، ہر حال میں کروں گا، ہر موڑ پر کھڑا ہوں گا، ہر دکان پر کھڑا ہوں گا، ہر مسجد میں کھڑا ہوں گا، ہر آستانے پر کھڑا ہوں گا، چھوڑوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں۔ میں تو ود کو گیا تو ود گیا، ودن نہیں دینے لگا، لیکن ایک بات کا اعتراف کر گیا، ایک بات تسلیم کر گیا، ایک بات کا اعتراف کر گیا۔ اعتراف کیا کیا؟ ہر ایک کو بہکانے کی کوشش کروں گا، لیکن وہ مخلص بندے جو تیرے ہیں ان کو میں نہیں بہکا سکوں گا، ان کو نہیں پھسلا سکوں گا۔ میرے جملہ ڈاکٹر یاد ہاشمی سنوں، ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر، جو صاحب طریقت ہے سب کی نظر، جس کو رضا الہی کے علاوہ کچھ مطلوب ہی نہ ہو، جس کو رضا الہی کے علاوہ کچھ مطلوب ہی نہ ہو، وہاں ابلیس کا اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کو رضا الہی کے علاوہ کچھ مطلوب ہی نہ ہو، وہاں ابلیس کا اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ہم آستانوں پہ جاتے ہیں، یہاں ابلیس کا اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ آخری بات، مخلص کیسے بنتا؟ مخلص کیسے بنتا؟ مٹی کا برتن کبھی کانچ کا برتن نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے جی ہم بھی ولی بن جائیں، پگڑی باندھ لی، دستار باندھ لی، ٹوپی پہن لی، داڑھی رکھ لی، بستر اٹھا لیا، ہمیں ولی مانو۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہر پتھر لال نہیں بن سکتا، ہر پتھر پارس نہیں ہوتا، ہر دماغ بادشاہی کے لائق نہیں ہوتا، ہر دماغ ہر سر بادشاہی کے لائق نہیں ہوتا، اور نہ ہر دل اللہ کا راز بتا سکتا ہے۔ کوئی دل ہوتا ہے جو اللہ کا راز کہتا ہے، کوئی دل ہوتا ہے۔ مخلص کیسے بنتا؟ کس کو آپ مخلص کہتے ہیں؟ اب معبود اپنے عبد کو جب مخلص ہونے کی سند دے دیتا ہے، کب دیتا ہے؟ قول پاک ہو، قول پاک ہو، عمل صالح ہو، قول پاک ہو، عمل صالح ہو، علم حقیقی ہو، تو پھر مخلص ہونے کی سند عطا ہو جاتی ہے۔ قول پاک ہو،
عمل صالح ہو، علم حقیقی ہو، پھر مخلص ہونے کی سند مل ہی جاتی ہے. یار بات آگے پھر کرتا جائیں. آپ لوگوں کو سنائی، قاری صاحب کو نہیں سنائی. قاری صاحب آج پہلی بار، یہ سودا پہلی باری کمپنی کے مشہوری کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کی گود میں بیٹھے ہوئے اسماعیل علیہ السلام پیار کر رہے ہیں. اب رب کو اپنے علاوہ جو اس کا محبوب خلیل کسی کو پیار کرے چنگا تو نہیں لگتا. پوچھا ابراہیم یہ کیا ہے جس کو پیار کر رہا ہو؟ یا اللہ بیٹا ہے، پتر ہے، تیری عطا ہے، آخری عمر کے اولاد ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے. فرمایا کتنا پیار کرتے ہو؟ یا اللہ بڑا پیار کرتا ہوں. پھر بھی کتنا؟ یا اللہ تیرا ہے جو کوئی نہیں، تجھے کیا پتا کتنا پیار کرتا ہے. تیرا ہے جو کوئی نہیں، شکر ہی کوئی نہیں. تو لم یلد ولم یولد ہے، تیرا ہے جو کوئی نہیں، تجھے کیا پتا کتنا پیار کرتا. فرما اچھا پھر یہ بتا میرے ساتھ پیار ہے؟ عرض کے مولا تیرے ساتھ بھی پیار ہے، تیرے ساتھ بھی پیار ہے. اب رب کریم کو بھی تو پسند ہی نہیں. فرمایا میرے خلیل سن، ہم بھی کے قائل نہیں، ہم ہی کے قائل ہیں. ہم بھی کے قائل نہیں، ہی کے قائل ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں. فرمایا بھی آ جائے تو شرک ہوتا ہے، بھی آ جائے تو شرک ہوتا ہے. اب ابراہیم اس بھی کو نکال، اس بھی کے گلے پر پھیر تک یہ بھی نکلے اور میں ہی رہ جاؤں گا. جو بھی نکال دے، جو بھی نکال دے. پھر جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے، پھر جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو. پھر سامنے وہ، آگے وہ، پیچھے وہ، دائیں وہ، بائیں وہ، اوپر وہ، نیچے وہ. پھر جو درمیان میں اس کا پتن وہ کیا ہے؟ بھی جو نکل گیا. اور بھی نکالنے کے رب کو بڑے واڑ آتے ہیں. فرمایا چھری پھیرنا بھی پر دیکھتے ہیں تو کیا کرتا ہے. بھی پھر چھری پھری، اور بھی پر چھری پھری. پھر رب نے کمال یہ کہ بھی بچا دیا اور ہی بھی بچا لی، دونوں کو بچا لیا. جب یہ مقام آیا فرمایا سلام ہو، سلامتی ہو ابراہیم پر. کیوں؟ وہ ہمارا محسن اور مخلصین میں سے ہے. مخلص ہونے کے معبود کی طرف سے سند عطا ہو گئی، ڈگری مل گئی. جس کو رب کی طرف مخلص ہونے کی ڈگری مل جائے اس اور لینا بھی کیے. اسی لیے یہ دولت پر نظر نہیں رکھتے، جاگیر پر نظر نہیں رکھتے. کیوں؟ ڈگری ہاتھ میں ہے، ڈگری ہاتھ میں. اس ڈگری کے بارے مقابلے میں دنیا کے ہر چیز ہیچ ہے. ایک سفر میں حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، کہیں پڑاؤ کیا، قیام کیا. موجودہ حضرت صاحب سیالوی اس وقت نوجوان تھے، خیالات اور تھے، جذبات اور تھے. حاضر ہوئے، عرض کی جناب اسلام آباد تے چلیں، اتوں مولانا کوثر نیازی نال کام ہے، وہ کول چلنا، آپ سفارش بھی کرنی، ساڈا کام بھی ہو جائے. کوثر نیازی وزیر تھا. خالد صاحب نے فرمایا تجھے ایک ایسی چیز دیتا ہوں
کہ کوثر نیازی جیسے ہزاروں وزیر تیرے دروازے پر دھکے کھاتے پھر ٹھیک ہے. میں نے مجبور نہ کرو تھے جانتے تین میں ایسی گل دسنا وہ کردہ رمی کوثر نیازی جے ہزاراں وزیر تیرے بوئے دھکے کھاندے پھرن گے. اور وہ کیا بات بتائی, یہ لوگ چھپا کے نہیں رکھتے, نسخہ سینے میں لے کے قبر میں نہیں جاتے, بتا کے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا حمید الدین عشاء کے نماز میں وطروں سے پہلے جو نفل ہیں ان میں ہر رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص, اور جو آخری نفل میں ان میں 5 بار قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, بغیر حساب تک یہ آیات پڑھتا رہو, وزیر تیرے دروازے پر دھکے کھاتے پھریں گا. کہ قاری صاحب پھر موقع آیا کہ نہیں آیا؟ خدا بھی ملا, دنیا بھی ملی, دنیا داریں کے دروازے پر جانے سے بھی بچ گیا. ہائے بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے, موسم تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. ایسا با اہل کرم سے, ایسا با اہل کرم سے اتنا ہی کہنا جو کچھ طلب نہیں کرتے انہیں کیا دیتے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.